بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میری بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، آپ سے میری گزارش ہے، برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق کہتے ہیں اللہ مخلوق کی بلا امتیاز خدمت کرنا۔ اس میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، مخلوق کی خدمت بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد سب سے اہم افضل کام خلق ہے۔ قرآن تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ایک یہ بھی بیان کیا ہے اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی اور حاجت ہے، مسکینوں اور یتیموں کو کھلاتے ہیں۔ خلق کی صورتیں، خدمت بہت سی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تکلیف دور ہوتی ہو اور اسے امن و اطمینان نصیب ہوتا ہو، خدمت خلق ہے۔ مثلاً ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پورا کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، غم زدہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرنا، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں اور مسافروں سے تعاون کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ سب خدمت خلق کی بہترین صورتیں ہیں۔ یہ ساری کام فلاحی ادارے بنوا کر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کام کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ جب تک لوگ ان اداروں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک ان اداروں کے بنوانے والوں کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ان اداروں میں فلاحی ہسپتال، مساجد، تعلیمی ادارے اور خدمت خلق کو فائدہ پہنچانے والے سارے ادارے شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خدمت خلق۔ خدمت خلق کے کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمارے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا امتیاز سب سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ غیر مسلم بھی اگر بیمار ہو جاتے تو ان کی عیادت کے لیے چلے جاتے۔ ایک بار ایک سائل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری بکریاں ان کو رائے خدا میں دے دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ان کی بکریوں کا دودھ دوہنے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں دودھ دوہنے والا کوئی نہ تھا۔ صحابہ کرام اور خدمت خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی خدمت خلق میں ہمیشہ آگے رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے سے پہلے ایک ضعیف اور عمر رسیدہ خاتون کو روٹی نرم کر کے کھلایا کرتے تھے، اور خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ کام آپ نے جاری رکھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے راتوں کو اکثر گلیوں کوچوں میں گشت کرتے۔ ایک دفعہ ایک خیمے سے کراہنے کی آواز آئی تو معلوم ہوا کہ ایک خاتون درد زدہ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور اپنے ساتھ کچھ ضروری سامان لیا اور اس خاتون کی مدد کی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں اور عام لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک کنواں خرید کر وقف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھجور سے روزہ افطار کرتے اور سائل کو اپنے حصے کا کھانا دے دیا کرتے۔ خدمت خلق کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے اچھا اور پسندیدہ کام خدمت خلق کی بے لوث خدمت کرنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ خدمت خلق کی تکلیف دور ہوتی ہے۔
انسانوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے معاشرے میں امن و سکون میسر آتا ہے، جس کی